آئندہ سال آپ اور آپ کے صحابہ آ سکتے ہو، پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال واپس جاؤ۔ منظور ہے تو لکھو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد نہیں کی، آپ نے فرمایا سہیل مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، چلو اس سال ہم واپس چلے جاتے ہیں، نہیں کریں گے عمرہ، لیکن اگلی سال تو آ سکتے ہیں، آئندہ سال نیکسٹ ایئر تو آ سکتے ہیں۔ سہیل نے کہا نیکسٹ ایئر، اگلی سال آپ کو آنے کی اجازت ہے، اس سال نہیں۔ پہلی شرط لکھ لی گئی، اس سال واپس جائیں گے، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پہلی شرط طے ہو گئی۔ دوسری شرط کافروں نے لگائی، آئے محمد دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور آپ کے صحابہ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تو مکے میں 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بالکل وہی معاملہ، اس ملک کو آزاد ہم نے کرایا، سب سے زیادہ خون مسلمانوں نے بہایا۔ آج بھی انڈیا گیٹ پہ چلے جائیے، 95,000 لوگوں میں 65,000 صرف مسلمانوں کے نام آپ کو ملیں گے سوتنترتا سینانی میں، اس جنگ کی آزادی میں، آزاد کرانے میں اس بھارت کو۔ لیکن ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہی کو کاغذ دکھانا ہوگا، تم اس دیش کے باشندے ہو یا نہیں، تم اس ملک کے اندر رہنے والے ہو یا نہیں۔ بالکل وہی شڑینتر، وہی کیفیت، ہم ہی سے کہا جا رہا ہے ہماری زمین، ہمارے آباء و اجداد سب مکے میں پیدا ہوئے، ہماری زمینیں مکے میں موجود، ہم مکے میں پیدا ہوئے، اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکے میں 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ بھی آئندہ سال۔ اس سال تو بالکل نہیں، آئندہ سال آ سکتے ہو لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا اے علی لکھ دو، مجھے سہیل کی ان کافروں کی طرف سے یہ شرط بھی منظور ہے، ہم آئیں گے اور عمرہ کر کے سیدھے واپس چلے جائیں گے مدینے، ہم مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکیں گے، مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ اگر اللہ کے رسول یہ کہتے کیوں نہیں رکھا جائے گا، کیا میری زمین نہیں ہے مکے میں، کیا ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں مکے میں، تو کیا غلط بات تھی؟ صحیح بات تھی، لیکن کبھی کبھی صحیح بات سے بھی سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ دوسری شرط بھی منظور ہے۔ اب اس نے ایک اور کھیل بگاڑنا چاہا، وہ یہ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے یہ معاملہ یہ سمجھوتا بگڑ جائے۔ تیسری شرط کافروں نے یہ لگا دی، اے محمد آپ اور آپ کے صحابہ مکے میں جب آئندہ سال داخل ہوں گے تو تلوار لے کر آ سکتے ہیں، لیکن آپ اور آپ کے ساتھیوں کی تلوار میان کے اندر رہے گی، اور میرے آدمی مکے میں کھلی ہوئی تلواریں لے کر گھومیں گے۔ کتنی ناجائز شرط، کتنی ناجائز شرط، میرے آدمی مکے میں کھلی ہوئی ننگی تلواریں لے کر گھومیں گے، لیکن آپ اور آپ کے صحابہ تلوار تو لا سکتے ہو لیکن تلوار میان کے اندر رہے گی۔ اللہ کے نبی نے اس سمجھوتے پر بھی سائن کیے، تسلیم کرتے ہوئے فرمایا اے سہیل ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں، اس لیے ہمیں تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے، ہم اپنی تلواریں میان میں رکھیں گے، تم اپنی تلواریں کھلی ہوئی لے کر گھومنا، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا ارادہ لڑنے کا ہوگا ہی نہیں، ہم تو عمرہ کرنے آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ تیسری شرط بھی مان لی۔ آج ایک معمولی آدمی نہیں مان سکتا، پنچایت بیٹھ بھی جائے تب بھی کہتے پنچوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن پرنالہ میرا یہیں بہے گا، ہم بڑے باپ کے بیٹے ہیں۔ میرے بھائیوں تیسری شرط وہ بھی مان لی۔ حضرت عمر ایسے دیکھ بھی رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول، وہ حضرت عمر جن کی تلوار جلدی جلدی میان سے نکلتی تھی، جن کی عدالت میں قتل سے نیچے کوئی سزا تھی ہی نہیں،
لیکن اللہ کے رسول جب شرطیں مان رہے ہیں تو عمر فاروق کیسے بول دیں ٹھیک ہے منظور ہے؟ سمجھوتا ہو گیا، اب چوتھی شرط ایک اور لگا دی. تھوڑا سا پنکھا ادھر بھی کر دیجئے بھائی، تھوڑا سا. پتہ نہیں اکتوبر کا لاسٹ ہے، پھر بھی اب تو سردی تھوڑی پڑنا چاہیے، لیکن آج بہت گرمی لگ رہی ہے. تو میرے بھائیوں سنیے گا، بہت دلچسپ بات. چوتھی ایک اور شرط لگا دی. کسی طریقے سے تو معاملہ بگڑے، اور اللہ کے رسول بگڑنے نہیں دے رہے ہیں. انہوں نے چوتھی شرط لگائی ہے محمد ہاں ایک شرط اور ہے. آپ نے کہا اب کیا ہے؟ کہا ایک شرط اور ہے. کہا کیا؟ کہ اگر میرا کوئی کافر آدمی، میرا کوئی مکے سے آدمی اگر بھاگ کر مدینے جائے گا اور آپ لوگ اگر اس کو پکڑ لیتے ہیں تو میرا آدمی آپ کو واپس کرنا ہوگا، میرا آدمی آپ کو لوٹانا پڑے گا. اگر کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر مدینہ جاتا اور آپ گرفتار کر لیتے ہیں تو میں جب چاہوں اپنا آدمی لے سکتا ہوں، میرا آدمی آپ کو واپس کرنا ہوگا. اور آپ کا آدمی اگر مدینے سے بھاگ کر مکے آیا اور ہم نے پکڑ لیا تو ہم آپ کے آدمی کو واپس نہیں کریں گے. آج کے اس دور میں یہ سمجھوتا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی تحریک، کوئی تنظیم، کوئی گروہ، اور ساتھ میں جوڑ دو کوئی پارٹی، کوئی خاندان، کوئی نسل، اتنا گر کر کوئی سمجھوتا کر سکتا ہے؟ میرا آدمی اگر بھاگ کر مکے سے مدینہ آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کا آدمی اگر بھاگ کر مکے سے مدینے سے مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سہیل مجھے تیری یہ شرط بھی منظور ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی یہ شرط؟ میرا آدمی یہ واپس نہیں کریں گے اور ان کا آدمی میں واپس کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تم نہیں جانتے ہو جو میرا ہو جاتا ہے وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا. میرا تو کوئی آدمی جائے گا ہی نہیں، اور ان کا اگر کوئی آ بھی جائے گا تو میرے پاس چند دن رہ کر ایسا با اخلاق و کردار دیکھ کر ایسا ہو جائے گا کہ جانے کے بعد بھی وہ میرا ہی رہے گا. مجھے اے سہیل تیری یہ شرط بھی منظور ہے، یہ بھی منظور کر لیا اور لکھ دیا گیا محمد الرسول اللہ کو یہ سمجھوتا منظور ہے. سہیل سے کہا کہ تم بھی دستخط کر دو. سہیل نے جب پڑھا تو اب ایک اور ناجائز شرط اور اتنی خراب شرط. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رسول اللہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو رسول مانتا ہی کب ہوں، رسول اللہ کاٹو. لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ سمجھوتا منظور ہے. اگر یہ لکھو گے محمد الرسول اللہ کو سمجھوتا منظور ہے تو ہم سمجھوتا ہی نہیں کریں گے. ہم آپ کو رسول مانتے ہی کہاں ہیں؟ اگر رسول مان لیں تو جھگڑا ہی کس بات کا ہے؟ پھر تو جھگڑا ہی ختم ہے. آپ کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں اور ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے لکھو ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ہیں. آپ یہ لکھیے کہ محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں، رسول اللہ کاٹیے. آپ نے حضرت علی سے کہا اے علی رسول اللہ کاٹ دو. فساد روکنے کے لیے، خون خرابہ روکنے کے لیے لفظ رسول تک کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے محمد الرسول اللہ. اس سے زیادہ کوئی امن پسند انسان ہوگا؟ اس سے زیادہ کوئی امن اور شانتی کو چاہنے والا ہوگا؟ کاش یہ گودی میڈیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امن والے سمجھوتے کو پڑھتی، غور کرتی اور دیکھتی اور چھاپتی اور بتاتی کہ محمد رسول اللہ نے امن قائم کرنے کے لیے اور شانتی کو بحال کرنے کے لیے لفظ رسول اللہ تک کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی کہ آپ رسول نہیں ہیں،
کہا جی میں تو رسول ہوں، اللہ نے آپ کو جب حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے